وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جو آدم علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال میں 7 مرتبہ اس سجدے کا ذکر ہے، باقی اور بھی ذکر ہے مختلف جگہوں پر۔ وہ اللہ کا حکم بالکل موجود ہے، اور اللہ کی بات جس طرح ہے ہم اسی طرح مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے انداز کیوں اختیار کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی تشریح نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پھر وہ سجدہ کس طرح ہوا، کوئی تشریح نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث میں۔ لہذا جو چیز جہاں ہے اسی حد تک ہم مانتے ہیں، اتنا ہی مانتے ہیں کہ یہ سجدہ ہوا ہے، فرشتوں نے کیا ہے۔ کیوں کیا، کیسے کیا، اس چکر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے پوری طرح۔ رہا وہ جو یوسف علیہ السلام والا معاملہ، وہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور فہم قرآن کے خلاف ہے یہ معاملہ۔ کیا آدم علیہ السلام والا واقعہ اللہ نے اس لیے برپا کرایا تھا کہ یعنی انسانوں، جب دنیا میں تم جا کے ایک دوسرے کو سجدے کرو، یا پیروں کو اور مولویوں کو اور مزاروں کو یا نبیوں کو ولیوں کو جب سجدے کرنا شروع کر دو، شرک کرنا شروع کر دو، تو اس وقت دلیل پکڑو کہ دیکھو فرشتوں نے بھی تو کیا تھا نا۔ تو یہ دلیل نہیں بنتی ہے، وہ دوسرا واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ یہ ہماری شریعت ہے، انسانوں کی شریعت یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، اسی طرح رکوع اور سجدے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اور پورے قرآن کی یہی تعلیم ہے، تمام انبیاء کی یہی تعلیم ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور زور دیا کہ دیکھو سورہ الانعام کے اندر کہ یہ میرے انبیاء ہیں۔ پہلے سب کی تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو میں ان کا سب کیا کرaya برباد کر دیتا۔ اور سورہ زمر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے، اور اس انداز سے کہ دیکھو جس طرح آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہر نبی کو اسی طریقے سے براہ راست بات بتائی گئی تھی۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا، پہلے کو بھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، اب آپ آخری ہیں، آپ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ لائن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لیابطن عملوں کا، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ضرور بالضرور، یہ عربی جاننے والے جو گرامر کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کتنا، وہ کہتے ہیں لام تاکید اور نون ثقیلہ، یہ بڑا زور ہوتا ہے اس کے اندر کہ ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اتنا زور ہے، تو وہاں شرک کی تشریح نہیں کی گئی ہے، وہاں تو واضح بات ہے کہ یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا، کسی اور کو نظر و نیاز کی، کسی اور کو رکوع سجدے کیا، تو آپ کا اعمال برباد ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں صحیح حدیث کے اندر، لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو قبروں کے اندر کون تھے؟ صالحین تھے، انبیاء تھے۔ تو وہ جو قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اس شخصیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خواب دکھایا اور یہ ہوا، سورج چاند ستارے لی ساجدین کا معاملہ، تو وہ ایک ادب اور احترام اور عزت کا ایک انداز ہے، اور وہ ایک خواب تھا، اور بچے نے خواب دیکھا اور باپ نے ایک نبی کی حیثیت سے اللہ کی وحی کی روشنی میں اس کی تعبیر بتائی 6 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف، اور وہ پوری طرح حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، اور وہ ایک بشارت تھی جو باپ بیٹے گویا دونوں کو دی گئی کہ یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنائیں گے، اور اس طرح ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں کریں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور یعقوب کے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ اسی طرح رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ یہ 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور پھر سارے دور سے جب گزرے، ایک عرصے دراز کے بعد، کم و بیش 40 سال تقریباً اوپر نیچے، تو کتنا بڑا عرصہ ہے، کتنی مصیبتیں آئیں یعقوب علیہ السلام کے اوپر، رو رو کے نابینا ہو گئے، بیٹوں نے کس طرح رویہ اختیار کیا، پورا ایک قبیلہ ہے، اور پھر پیغمبرانہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ سارے بھی انجام دیتے رہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنے سخت وقت آئے، ساری باتیں ہوئیں، اور جب سب سخت وقتوں میں صبر کیا، اور اب جب سخت وقت ختم ہو گئے، خوشیاں آئیں، اور وہ خواب بھی بالکل سچا ثابت ہو گیا، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا وہاں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے،
اور سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس معاملے میں، 58 نمبر آیت ذرا پڑھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی یہ سنت بیان کی ہے کہ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ کی ذکر آتا ہے تو دھڑام سے سجدے میں گرتے ہیں، جا کے خود خرو گرنے کو کہتے ہیں، بالکل زمین کے اوپر گرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جس طرح مکہ جب فتح ہوا تو نبی علیہ السلام بھی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے سجدے والے انداز میں جھکے جا رہے ہیں، کسی نے بھی نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا وہی انداز ہے کہ جب یہ سارا خاندان وہاں پہنچا ہے تو شکر گزاری کے طور پر وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا ہے، اور وہی الفاظ ہیں، دیکھیے 101 نمبر آیت کے اندر وہی الفاظ ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر الفاظ بولے، وہی الفاظ دہرا رہے ہیں گویا تصدیق والے انداز میں کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو بالکل سچا کر دکھایا، یعنی جو خواب میں نے دیکھا آپ نے اس کی تعبیر بتائی اور بالکل حرف بحرف اللہ نے اس کو سچا کر دیا ہے۔ اس انداز سے وہاں بات بیان ہو رہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر میں لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے خواب بھی بیان کیا جو 4 نمبر آیت میں بیان ہوا ہے سورہ یوسف، اور تعبیر لائے ہیں 6 نمبر آیت جو یعقوب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور پھر 101 نمبر آیت لائے ہیں جو یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تائید میں، اور 100 نمبر آیت کا آدھا حصہ لائے ہیں، اور وہ والا حصہ جو جہاں وہ سجدے کا ذکر ہے وہ لائے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ ان کا ماتھا ٹھنکا کہ دیکھو یہ اگر سجدے کا ذکر میں نے تعبیر میں کر دیا تو یہ اس طرف لے جائیں گے، تو اس اللہ کے بندے نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور یہ جو لوگ سجدے کو تعبیر مانتے ہیں گویا یہ امام بخاری کے بھی ہم عقیدہ نہیں ہے، تو انہوں نے سارا یہ رخ جو سجدے کا تھا جو اللہ کو سجدہ ہوا انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا۔ باقی جس نے بھی قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن تو آج بھی ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے، اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے مطابق کون ہے اور قرآن کے خلاف کون ہے۔ جس نے بھی یوسف علیہ السلام کی طرف سجدے کا رخ پھیرا ہے اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، وہ شرک کے اوپر ہے، اور اس نے قرآن کا مذاق اڑایا، نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑایا، توحید کا مذاق اڑایا، اور ایسے لوگ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے، کبھی نہیں نکل سکیں گے الا یہ کہ توبہ کریں۔ یہ بہت بڑا جرم سرزد ہوا ایسے مفسرین سے، چاہے ابن کثیر لائے ہیں اور بھی لوگ لائے ہیں اس طریقے سے، لیکن دوسرے لوگ بھی لائے ہیں، دونوں سی چیزیں موجود ہیں، اسی میں آزمائش ہے ہماری۔ امام راضی کی تفسیر پڑھی ہے، یہاں بحرین میں موجود ہے، 36 جلدوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں وہ عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا شکر گزاری کے طور پر، مسجود اللہ تھا، اس طرح زور دیا تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، مسجود اللہ تھا، اس طرح انہوں نے کہا۔ اور باقی جو علماء حق گزرے اس دور کے اندر بھی انہوں نے بھی اسی کو اللہ کی طرف کہا کہ اللہ کو سجدہ ہوا۔ انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے ایسی چیزیں، جب بندگی کا معاملہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے رکوع کا معاملہ ہو، نظر و نیاز کا معاملہ ہو، تو کسی اور طرف وہ چیز جا ہی نہیں سکتی۔ اور میں آپ کی توجہ دلاؤں انہی آیات سے 100 نمبر آیت سے جو چند آیتیں آگے ہیں آخری رکوع کی آتی ہیں، اس میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے کہ جب اس میں یعنی یہ ہے کہ جب انبیاء نے یہ گمان کیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، قد کذبوا، تو اس کی کچھ لوگ جو ہے نا وہ انبیاء کی طرف کہہ جاتے ہیں کہ انبیاء نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے جو بھی وعدے تھے وہ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، تو جو ادھر لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا ہے، لیکن اس میں وہ ان کی طرف لے جانا جہالت ہوگی۔ یہ ان کی طرف لے جایا جائے گا جو کافر مشرک تھے، کہ انہوں نے جب گمان کیا کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی پوری طرح جب ان کو یقین آ گیا کہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، نبیوں کی دعوت غلط تھی، تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو بخاری کی روایت کے اندر بھی اسی انداز سے ہے کہ انبیاء نے یہ گمان کیا کہ ان کے جو ساتھی تھے کہیں وہ بھی اس فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ کہیں ہماری دعوت انداز، یہ اللہ تعالیٰ وہاں تک لے جاتا ہے آزمائش کے ذریعے۔ تو جب یعنی اس سے آگے نہیں اللہ تعالیٰ وہی ڈالتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو وہاں دیکھیے اگر کوئی ادھر لے جائے گا تو پھر کس طرح اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہاں حالانکہ زیادہ مشکل جگہ ہے، وہاں کچھ لوگوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن یہاں وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا میں یہ لوگ پھنس گئے ہیں
کہ یہ سجدہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو وہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ بد عقیدگی ہے اور یہ ایمان میں خرابی ہے. باقی ہم نے یہ نہیں دیکھنا پگڑی کتنی بڑی ہے. پگڑی کو دیکھیں گے تو پھر آپ ایمان عقیدے کی اس کا مطلب اللہ بڑا نہیں ہے، یہ بڑے ہیں، جس کا پچھلے دنوں میں ذکر ہوا تھا. جس طرح اشرف علی تھانی صاحب تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور قرآن کی سورہ زمر کی آیت پیش کر رہے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نبی کو کہ اپنے بندوں سے کہو. اس طرح تشریح کا رخ پھیر دیا. تو یہاں بھی انہوں نے اللہ کے سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کو سمجھنے اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے.